کیا کسی ملک کا نظام اتنا بے-رحم، اتنا اندھا، اتنا بے حس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سب سے چمکتے ستارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بجھتا ہوا دیکھ لے؟ جس شخص کی زندگی پر بالی ووڈ کی تاریخ کی سب سے مشہور فلم 3 ایڈیٹس بنی، جو لداخ کے تپتے صحراؤں میں اپنے دماغ کے زور پر پانی ایجاد کرتا رہا، وہ آج دلی کی سڑکوں پر موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال کو آج 20 دن گزر چکے ہیں۔ ان کا وزن 9 کلو سے زیادہ گر چکا ہے۔ ان کے گردے اور اعضاء کسی بھی وقت فیل ہو سکتے ہیں، لیکن اقتدار کے نشے میں چور گجرات کے قصائی یعنی مودی سرکار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ اینگل، میں ہوں ذوالفقار علی نگری۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے اس منفرد سائنسدان کی جس کی زندگی نے کروڑوں دلوں کو تو جیتا، مگر آج وہ اپنے ہی ملک کے بے رحم نظام کے سامنے ہار رہا ہے۔ آئیے پہلے اس کہانی کے ہیرو کو سمجھتے ہیں۔ سونم وانگچک کوئی عام انسان نہیں، وہ لداخ کے مٹی کے بیٹے ہیں۔ جب لداخ میں پانی کی بوند بوند کے لیے لوگ ترستے تھے تو اس جینیس نے مٹی اور پائپوں کی مدد سے سردیوں کی برف کو محفوظ کر کے آئس اسٹوپا بنا ڈالا، ایک ایسا مصنوعی گلیشیئر جو گرمیوں میں پگھل کر پیاسے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا متبادل تعلیمی ادارہ بھی بنایا جہاں فیل ہونے والے طلبہ کو لایا جاتا ہے، اور انہوں نے کبھی اپنی ایجادات کا پیٹنٹ نہیں کرایا تاکہ غریب عوام مفت میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ وہ دماغ ہے جو دلی کے فٹ پاتھ پر صرف نمک اور پانی پر زندہ رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس بار جنگ لداخ کی نہیں، اس بار سونم وانگچک ہندوستان کے 25 لاکھ مایوس طلبہ کے لیے میدان جنگ میں اترے ہیں۔ سال 2026 میں ہندوستان کے سب سے بڑے میڈیکل انٹری ٹیسٹ نیٹ UG میں وہ تماشا ہوا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پرچے گلیوں میں لاکھوں روپے میں بکے، امتحانات منسوخ ہوئے اور لاکھوں بچوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل دیا گیا۔ اس تعلیمی بحران اور مافیا کے سامنے ہار مان کر درجنوں مایوس طلبہ نے خودکشیاں کر لی۔ اس ناانصافی کے خلاف جب ملک بھر کے طلبہ نے آواز اٹھائی تو مودی حکومت نے ان کی آواز کو لاٹھیوں کے زور پر دبانے کی کوشش کی۔ طلبہ نے اس بے حس نظام کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک منفرد تحریک شروع کی جسے کاکروچ جنتا پارٹی کا نام دیا گیا، اور لداخ کا یہ ہیرو ان مظلوم بچوں کی ڈال بن کر سامنے آ کھڑا ہوا۔ 28 جون سے شروع ہونے والی یہ بھوک ہڑتال آج اپنے 20ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ سونم وانگچک کا مطالبہ بہت سیدھا ہے، وزیر تعلیم مستعفی ہوں، تعلیمی نظام میں انقلابی اصلاحات لائی جائیں تاکہ معصوم طلبہ کی جانیں بچائی جا سکیں۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیے، جو وزیر اعظم معمولی باتوں پر ٹویٹس کرتے ہیں، جو مودی دنیا بھر میں جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، وہ اپنے ہی ملک کے اتنے بڑے ہیرو کی زندگی پر مکمل خاموش ہیں۔ کیا مودی حکومت کے لیے کسی شہری کی جان کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ اس سے قبل بھی ایک شخص 101 دن تک بھوک ہڑتال پر بیٹھا رہا، اپنی جان کی بازی لگا دی اور بلاخر تڑپ کر مر گیا، مگر مودی سرکار ٹس سے مس نہ ہوئی، کیونکہ وہ گجرات کا قصائی جو ہے۔ افسوسناک بات دیکھیے کہ حکمرانوں کو مرنے والا شخص بھی صرف اسی دن یاد آیا جس دن اس نے دم توڑا۔ آج پھر اقتدار کا غرور اتنا بڑا ہو چکا ہے، کسانوں کی تحریک ہو، طلبہ کی چیخیں ہوں یا ایک بزرگ سائنسدان کی گرتی ہوئی سانسیں، مودی سرکار کے بند کانوں تک آواز نہیں پہنچ پا رہی۔ سونم وانگچک کی گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر دلی ہائی کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی۔ عدالت نے ہنگامی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی شہری کی جان سب سے قیمتی ہے، اور حکومت کو ان کی روزانہ طبی نگرانی کا حکم بھی دے دیا۔ ملک بھر سے شوبز ستارے، سماجی رہنما، لاکھوں طلبہ
گریہ وہ جاری کر رہے ہیں کہ سونم وانگچک اپنی ہڑتال ختم کرے کیونکہ ملک کو ان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن چٹان جیسے عزم کا مالک یہ شخص کہتا ہے کہ جب تک بچوں کو انصاف نہ ملے گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دوستو، یہ صرف سونم وانگچک کی زندگی کی جنگ نہیں ہے، یہ اس نظام کے خلاف جنگ ہے جو نوجوانوں کے خوابوں کا سودا کرتا ہے۔ کیا مودی سرکار وقت سے پہلے ہوش کے ناخن لے گی یا تاریخ کے صفحات میں اس عظیم سائنسدان کی قربانی کا ایک ایسا سیاہ باب لکھا جائے گا جسے آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہندوستان کے تعلیمی نظام کو اس مافیا سے بچانے کے لیے سونم وانگچک کا یہ قدم درست ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ایوانوں تک پہنچے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔